بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الاول عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ عزیزان گرامی، دین اسلام میں سنت اور حدیث دونوں مترادف الفاظ ہیں، بڑا اونچا مقام ہے۔ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک کتاب اللہ قرآن کریم ہے اور دوسری سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احادیث نبویہ ہے۔ اور کوئی بھی شخص قرآن کریم کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ فہم قرآن کے لیے سنت نبوی احادیث کا سہارا نہ لے۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، وہ بھی قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کو اس وقت سمجھے جب انہیں ان آیتوں کا صحیح معنی اور مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، صحابہ کرام اس آیت میں وارد لفظ ظلم سے قوماً ظلم کا معنی مراد لیتے تھے۔ اب بتائیے، ایک آدمی کسی طرح کا بھی ظلم کرے گا تو امن اس سے روٹھ جائے گی، وہ بے امنی کا شکار ہو جائے گا، وہ ہدایت کے راستے سے الگ ہو کر گمراہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کو یہ چیز صحابہ کرام پر شاق گزری، کہا اینا لم یظلم نفسہ یا رسول اللہ، کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے امن نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ نبی نے انہیں سمجھایا، اما سمعت قول لقمان ان الشرک لظلم عظیم۔ اس آیت میں جو لفظ ظلم آیا ہے نا، اس سے مراد شرک ہے۔ تم نے لقمان کا یہ قول نہیں سنا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ ظلم عظیم۔ یہ ہے اسلام میں سنت کا مقام۔ جس طرح قرآن کریم وحی ہے، جسے ہم وحی متلو کہتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اسی طرح سے یہ حدیث بھی جس کے درس کا آج آغاز ہو رہا ہے، یہ بھی وحی ہے، لیکن یہ متلو نہیں، غیر متلو یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ دونوں وحی ہے، اور اس کے بغیر، حدیث کے بغیر کوئی شخص قرآن نہیں سمجھ سکتا، اور یہ حدیث جو قرآن کی تفسیر ہے،
اجمال کی تفصیل ہے، مطلق کو اس نے مقید کیا، مقید کو مطلق کیا۔ یہ قرآن دراصل کی ہے، کنجی کا ہے، ایک شرح ہے کس چیز کی؟ قرآن کریم کی یہ حدیث۔ صحابہ کرام کو حدیث نبوی سے بڑی رغبت تھی۔ جب وہ ایمان لے آتے تھے تو پہلے وہ قرآن کریم کو حفظ کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی کیا کر لیتے تھے؟ یاد کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول کی زبان سے کچھ ایسی حدیثیں سنی تھیں جن سے ان کے حفظ کا شوق جن سے فروزہ ہوا۔ مثلاً آپ نے یہ فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها۔ اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، کبھی وہ شخص ڈپریشن کا، ٹینشن کا شکار نہیں ہو، چہرہ اس کا کھلا رہے گلاب کی طرح۔ کس کا؟ جس نے میری حدیث کو سنا، مجھ سے میری بات کو، میرے قول کو سنا اور اس کو یاد کر لیا، اور پھر جیسے سنا تھا اسی طرح سے اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک حدیث کیوں نہ ہو، آیت سے مراد قرآن کی آیت نہیں ہے، ایک حدیث کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچاؤ۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہیں، وہ جو لوگ ابسینٹ ہیں، غیر موجود، ان تک میری حدیث کو کیا کرے؟ پہنچائے۔ ظاہر ہے ایک آدمی جب تک حدیث کو یاد نہیں کرے گا، اس کو لکھے گا نہیں، اس کو سینے میں محفوظ نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ دوسروں تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام کے اس منہج پر چلتے ہوئے ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو حدیث سنیں اسے حفظ کرنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں، پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ یہ منہج صحابہ ہے۔ حدیث نبوی کو لینے کا کتنا شوق تھا صحابہ میں۔ دو واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کے دل میں حدیث کی محبت پیدا ہو، حدیث کا انکار نہ کریں، حدیث کی بیجا تعویل نہ کریں، حدیث کی توہین نہ کریں۔ رے حدیث، ان کو تو صرف بخاری یا مسلم، ان کو تو صرف حدیث قرآن کہتے نہیں۔ صحابہ کرام ایک حدیث لینے کے لیے یا ایک حدیث، سنی ہوئی حدیث کو نبی نے کن الفاظ میں اس حدیث کو بیان کیا تھا، ان الفاظ میں سننے کے لیے صحابہ کرام نے لانگ ڈسٹینس، طویل مسافتوں کو طے کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ ایک حدیث، سنی ہوئی حدیث کو کہ کنفرمیشن کے لیے انہوں نے مصر کا سفر کیا۔ مدینہ سے کہاں گئے؟ مصر گئے۔ آج اللہ کا فضل ہے، صحیح احادیثوں کا ذخیرہ، الاحادیث الصحیحہ للامام البانی، الاحادیث الضعیفہ للامام البانی۔ صحیح احادیث کا ذخیرہ ایک کلک کیجئے آپ کے سامنے آ جائے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن اس زمانے میں سنی ہوئی ایک حدیث تھی، ابو ایوب انصاری اور دوسرے
جیسے آج کے درس میں، نبی کے درس میں وہ شریک تھے اور انہوں نے ایک حدیث سنی تھی کہ مومن کے عیب پر پردہ ڈال دینا چاہیے، ستر مومن سے، لیکن ان کو الفاظ کیا تھے نبی کے، اس لفظ میں کس انداز میں نبی نے یہ حدیث بیان کی، کنفیوژن ہوا۔ چنانچہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے کہاں سفر کیا تھا؟ مصر کا سفر کیا۔ وہاں پہلے ظاہر ہے مشہور صحابی پہلے وہاں کے امیر مسلمہ بن مخلد کے پاس پہنچے، امیر کے پاس پہنچے، ان کو نہیں پتا تھا کہ عقبہ بن عامر کا گھر کس محلے میں ہے۔ امیر کے پاس گئے، کیسے آئے؟ کہا کہ عقبہ بن عامر سے ہماری ملاقات چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ جگہ پہنچے، عقبہ بن عامر سے ملاقات ہوئی۔ کہا یار ہم لوگوں نے ایک حدیث سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس حدیث میں، اور سب لوگ دنیا سے فوت ہو گئے، ایک آپ ہی زندہ ہے۔ اب مجھے تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے کہ نبی نے وہ حدیث کن الفاظ میں بیان کی، ذرا ایک بار ریپیٹ کر دیجئے نا۔ چنانچہ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی نے یہ فرمایا تھا کہ من ستر مسلما علی خزیۃ سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اس طرح واپس ہو گئے۔ دیکھا کیا جذبہ تھا نبی کی حدیث کو لینے کا، اسے محفوظ کرنے کا، انہی الفاظ میں جن الفاظ میں نبی کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ اسی طرح ایک جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے ظلم سے متعلق ایک حدیث سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پتہ نہیں تھا کیا حدیث تھی۔ اب اس حدیث کو لینے کے لیے بابا حضرت جابر بن عبداللہ نے شام کا سفر کیا۔ کہاں رہتے تھے وہ؟ سیریا میں۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں یہ سہولت تو تھی نہیں کہ 4 گھنٹے میں آپ جدہ ایئرپورٹ اتر جائیں۔ 1 مہینے کا انہوں نے 1 مہینے کا سفر تھا۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مضبوط اونٹ خریدا، اور پورے 1 مہینے کا زاد سفر ہم نے تیار کیا۔ بتائیے، اندازہ لگائیے، اور 1 مہینے کا سفر جھیلا۔ یہاں آپ کو 8 دن میں آدھا گھنٹہ دینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں پہلے درس میں، تاکہ آپ کا شوق محبت، شوق حدیث انگڑائی لے، سمجھا، اور آپ کے محبت کے دریا میں اضطراب پیدا ہو۔ نہیں حدیث کا درس ہے، نہیں حدیث سنیں گے، نہیں اس حدیث کو ہم کیا کریں گے؟ یاد کریں گے۔ یہ جب حرص، یہ جب لالچ، جذبہ پیدا ہو جائے گا تو سب آسان ہے۔ اسی لیے حریص علی العلم بنیے۔ علم کو حاصل کرنا ہے نا، تو پہلے اپنے اندر اس کے لالچی بن جائیے۔ جیسے ایک بھکاری مال کا لالچی ہوتا ہے، ہم کو اپنی جھولی بھرنی ہے پیسے سے، آپ ڈانٹیے، دھتکاریے، وہ ہٹے گا نہیں جب تک کہ وہ آپ سے کچھ لے نہ لے۔ اسی طرح سے آپ علم کے بھکاری ہیں۔ استاد چاہے جس انداز سے بول دے، ڈانٹ دے، پھٹکار دے، یہ کر دے، وہ کر دے، کچھ عزت بھی نہیں کر، لیکن آپ کو ڈٹے رہنا ہے، ہٹنا نہیں ہے۔ مال کے لالچی بھکاری سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے، علم کے بھکاری کو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ علم کے حریص بنیے۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کہاں چلے گئے؟ 1 مہینے کا سفر کر کے وہ شام پہنچے، جسے سیریا کہا جاتا ہے، اور عربی میں سوریا، سیریا اور سوریا۔
شام گئے، جب ان کی ملاقات وہاں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، کہا بھائی عبداللہ لقد بلغنی انک سمعت حدیثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المظالم فخشیت ان اموت او تموت قبل ان اسمعہ۔ بھائی عبداللہ مجھے یہ پتہ لگا کہ آپ نے ظلم سے متعلق کسی پر اختیار نہیں کرنا چاہیے، ایک حدیث سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں سنا تو ڈر گیا، کانپ گیا، اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو سننے سے پہلے میری روح قبض ہو جائے، میری روح پرواز کر جائے، میں مر جاؤں، یا آپ دنیا سے آخرت کا سفر نہ کر لیں۔ کانپ گیا کہ جب وہ حدیث نبی کی انہوں نے سنی ہے، ان کے پاس ہے، تو جتنا جلد ہو میں اس حدیث کو کیا کر لوں، ان سے لے لوں، سن لوں۔ اندازہ لگائیے صحابہ کرام اس علم کے علم السنہ حدیث کے حصول کی کتنی تڑپ تھی، کیسے جویا تھے، تلاش کرتے رہتے تھے۔ بلکہ بخاری کتاب العلم ضرور پڑھیے گا، صحیح بخاری کا کتاب العلم، پہلے کتاب العلم، پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، پھر تو کتاب العلم آپ لوگ ضرور بخاری شریف کا پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر علم کس کو کہتے ہیں؟ العلم ما قال اللہ ورسولہ۔ علم کا پہلا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کتاب اللہ کا علم اور سنت اللہ نے کیا فرمایا اور رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ اصل علم وہی علم ہے، اصل علم وہی علم ہے۔ تو امام بخاری بھی لائے ہیں اسے کتاب العلم میں، کہتے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کیا ہے، یہ کہانی کو، کہ ہمارا اور میرا جو ایک پڑوسی تھا جس کا تعلق مدینے کے انصار سے تھا، ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یا گھر سے ذرا دور ہو گئے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ ہم اور اپنے پڑوسی سے ہم دونوں ایک ایگریمنٹ کر لیا آپس میں، اے یار کام کاج بھی دیکھنا ہے، پیٹ بھی ہے، یہ سب ہے، تو ڈیلی ہم دونوں کیوں جائیں گے، ایسا کرو ایک دن آپ جائیے دربار رسالت میں، نبی کے درس حدیث میں آپ شامل ہوں، ایک دن ہم چلے جائیں گے، آپ جو سنیں گے اسے جب لوٹیں گے تو مجھ سے بیان کریں گے کہ آج نبی نے یہ فرمایا، آج نبی نے یہ فرمایا، اور ہم جائیں گے، ہم واپس ہوں گے تو ہم آپ کو اس کو بتا دیں گے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام نے باری بنا لیا تھا اپنے آپس میں، وہ صحابہ جو ذرا فاصلے پر، جو دور پر سکونت پذیر تھے، ہے نا۔ ماحول ایسا تھا عزیزم کہ ایک شخص جب دربار رسالت سے واپس ہوتا تھا، نبی کی مجلس سے، کہاں جا رہے ہیں تو نبی کے دربار میں، مجلس میں، جب واپس ہوتا تھا تو بیوی جب وہ دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، دروازہ کھولو، تو کھولنے کے ساتھ وہ پوچھتی تھی الیوم ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کے اندر پہلے یہ بتائیے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی جذبہ اور وہی شوق اور حصول حدیث کا وہی اپنے اندر پیدا کیجئے گا تو محبت بھی ہوگی حدیث سے، حدیث پر چلنے کا جذبہ بھی ہوگا، اور دوسروں کو اس حدیث کو پہنچانے کی تڑپ بھی آپ کے اندر محسوس کریں گے۔ یہ تھی میری تمہیدی گفتگو۔ آج ہم لوگ
حدیث کی جس کتاب کی ابتدا کریں گے اس کا نام ہے، وہ کتاب ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کا نام ہے اربعین۔ کیا نام ہے؟ اربعین۔ اور اس کی شرح جو ہمارے سامنے ہے وہ شرح کی ہے شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ نے، شرح الاربعین النوویہ۔ ذہن میں ایک بات رکھیے گا کہ جس طرح حدیث کی کئی قسمیں ہیں، جیسے حدیث صحیح، ضعیف، حسن وغیرہ وغیرہ، اسی طرح حدیث کی کتابوں کے کئی اقسام ہیں۔ کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کتب حدیث، کتاب جو حدیث کی کتاب ہے اس کے بھی کئی اقسام ہیں۔ حدیث کے اقسام الگ ہیں، حدیث جو کتابوں میں ہیں ان کتب حدیث کے بھی کئی اقسام ہیں۔ جیسے آپ جامع بخاری، جامع صحیح البخاری کہتے ہیں، جامع ابو داؤد نہیں کہہ سکتے۔ ترمذی کے بارے میں دو قول ہے، کچھ لوگ جامع ترمذی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے سنن ترمذی کہتے ہیں۔ جامع بیہقی نہیں کہہ سکتے، سنن بیہقی۔ جامع المعجم الکبیر نہیں کہہ سکتے، جامع مسند احمد نہیں کہہ سکتے۔ حدیث کی کتاب حدیث کی ایک قسم ہے، ایک مستقل درسی ہے، اس کو کہتے ہیں جامع، جیسے جامع بخاری، جامع مسلم۔ اب جامع کس کو کہیں گے؟ جس کے اندر 7-8 سبجیکٹ سے متعلق احادیث جس کتاب میں ہو، سمجھ گئے؟ اس کو 8 سبجیکٹ ہیں، اس سے متعلق حدیث جس کتاب میں ہوگی وہ کتاب کیا کہلائے گی؟ جامع کا۔ اسی طرح دوسری قسم ہے سنن، جیسے سنن ابو داؤد۔ ابو داؤد کو سنن کیوں کہتے ہو؟ جامع کیوں نہیں کہتے؟ سنن ابو داؤد۔ تو یہ سنن حدیث کی کتاب کی ایک قسم ہے، جیسے جامع ہے اسی طرح سنن ہے۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں احادیث کی ترتیب فقہی انداز میں کی گئی ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیچ کر رہے ہیں نا؟ حدیث کی وہ کتاب جس میں حدیث کی ترتیب مرتب کیا گیا ہو، کس کے انداز میں؟ فقہی انداز میں۔ مثلا پہلے کتاب الطہارہ لائے، پہلے کتاب الصلاۃ لائے، اس کے بعد زکوٰۃ لائے وغیرہ وغیرہ، یہ انداز ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سنن ترمذی، سنن بیہقی۔ ترمذی کھولیے، پہلے لا صلاۃ لمن لم یذکر اسم اللہ، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ۔ کتاب الطہارت لائے ہیں کہ وضو میں پہلے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ حکم میں اختلاف ہے علماء میں، بسم اللہ یہ مستحب ہے یا بسم اللہ کہنا واجب ہے؟ صحیح یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا مستحب ہے۔ درمیان میں اگر بھول بھی گئے ہوں، درمیان میں بھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ، پھر بسم اللہ داہنے سے شروع کرنا ہے۔ ابدؤ بمیامنکم، وضو کیجئے تو آپ داہنے سے پہلے داہنا ہاتھ، پہلے ہائی پانی گرائیں گے پہلے اس پر داہنے، پہلے یہ داہنے سے شروع کرنا ہے، بسم اللہ۔ اسی طرح سے مسند امام احمد بن حنبل، کاہے مسند امام احمد بن حنبل کہیں گے؟ وہ حدیث کی ایک قسم ہے بھائی، جامع ہے، سنن ہے، مسند ہے، معجم ہے۔ اب مسند کہیں گے، مسند میں احادیث جو ہوتی ہے وہ راویوں کے اعتبار سے، ایک راوی جیسے ابو ہریرہ، ان کی جتنی حدیثیں ہوں گی اس پر جگہ۔ عبداللہ بن عمر، انہوں نے جتنی حدیثیں روایت کی ہیں ان کو ایک جگہ۔ اس طرح سے احادیث کی جو ترتیب جس حدیث میں ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مسند کہیں گے۔
تب مسند امام احمد بن حنبل، بات سمجھ میں؟ امام شافعی کی مسند ہے، انہوں نے بھی حدیث کی کتاب لکھی اور اسی طرح سے راویوں کے جس راوی کی جتنی حدیث ملی اس کو ایک طرف حرف تہجی کے اعتبار سے جمع کرتے، مسند ابو عوانہ، مسند بہت سارے۔ ان کتب احادیث میں ایک قسم ہوئی 40، 40 مانے 40۔ یہ 40 کیا ہے تو کہیے گا کہ بھائی حدیث کی کتابیں کئی پرکار کے ہوتے ہیں، جیسے کچھ تو یاد کر لیجئے گا، کچھ کاغذ رکھیے گا تو نوٹ بھی کر لیجئے گا کہ الجامع، السنن، المسند، المعجم، اسی طرح سے ال40 کتاب حدیث کی ایک قسم ہے ال40۔ 40 کی حد کس حدیث کی کتاب کو کہیں گے؟ اسی کو کہیں گے جس میں 40 حدیثیں ہوں۔ جس میں کتنی حدیثیں ہوں؟ 40 مانے 40۔ جس کتاب میں 40 حدیثیں جمع کی جائیں ہیں، صرف 40 حدیثیں ہوں، اس کو کہیں گے 40۔ جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 نووی کی، کیا کہا؟ 40 نووی کی، تو اب بات سمجھ میں آنے کیا 40۔ انہوں نے 40 حدیثوں کو، حالانکہ 40 نووی میں ٹوٹل 42 حدیث ہے، اب آپ کھوجیے گا تو کہیے گا 42 ہے، چیک کر رہے تھے 40۔ تو عرب کا ایک انداز ہے، وہ کسر کو ایک دو کم ہو جاتا ہے اس کا بھی اعتبار نہیں کرتے، اور ایک دو بڑھ بھی جاتا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں کرتے۔ یہ کس کا مزاج ہے؟ عرب کا مزاج ہے۔ اب ایک دو حدیث بڑھ گئی ان کی تو اس کو ابھی انہوں نے 40 ہی کہہ دیا، حالانکہ نووی کے 40 میں کل کتنی احادیث ہیں؟ 42 حدیثیں۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے بہت سارے محدثین نے، علماء اور ائمہ نے 40 لکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 40 صرف امام نووی کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے جیسے یہ مشہور ہے عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک کی کیا ہے؟ 40 ہے۔ اس کو ہٹا دیجیے، ہاں منہ کھلے۔ 40 عبداللہ بن مبارک، علم اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف امام نووی کی 40 نہیں ہے، بلکہ کن کی ہے؟ عبداللہ بن مبارک کی بھی 40 ہے، اور بھی جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی کی بھی 40 ہے، امام نووی کی بھی 40 ہے، اور علماء اہل حدیث نے بھی ہند و پاک کے 40 لکھی ہے۔ وہ کتاب نہیں ملتی ہے، جیسے مولانا صادق سیالکوٹی کی بستان ال40 ہے، بستان ال40 ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے بھی 40 لکھی ہے نا، یعنی 40 حدیثوں کو ایک لمبی لسٹ ہے، اور بہت سے علماء نے، ائمہ نے 40 لکھی، اور انہی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی کتاب 40۔ یہ کتاب، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے امام نووی کے 40 کی، کہ اس میں صحیح حدیثیں ہیں، اور بیشتر وہی حدیثیں ہیں جو جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک خصوصیت یاد رکھ رہے ہیں نا، 40 کس کو کہیں گے؟ اور لوگوں نے بھی 40 لکھی ہے یا صرف انہوں نے ہی لکھی؟ اس 40 کی کیا خصوصیت ہے؟ ساری حدیثیں صحیح ہیں، بیشتر حدیثیں وہ ہیں جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے کیا کیا ہے؟ روایت۔ انہوں نے سند کا ذکر نہیں کیا ہے، جیسے امام بخاری نے کہا کہ میں نے اپنے استاد فلاں سے، میں نے اپنے استاد فلاں سے، یہاں تک کہ
تابعی کہے کہ میں نے فلاں صحابی سے، اور صحابی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی سے لے کر قال رسول کے بعد جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متن. کبھی پوچھیں گے. اور اس کے نیچے جو کڑیاں ہیں امام بخاری تک، امام مسلم تک، امام ترمذی تک، اس کو کہتے ہیں سند. سند متن میں یاد رہے گا فرق، کہ سوچے پڑھ جائیے گا سند کمزور ہے. کیا سند؟ پہلے تو سند تو سمجھو. اس حدیث کی سند کمزور ہے. تو سند ہوتا ہے شیخ سے لے کر. امام ترمذی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث میں نے فلاں استاد سے، انہوں نے فلاں استاد سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے تبع تابعی اور تابعی تک. تابعی کہہ رہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا. اب عن عمر بن الخطاب قال رسول اللہ، یہ ہو گیا متن. اور اس کے نیچے جتنے ہیں وہ کیا ہو گیا؟ سند. دوسری خصوصیت کس کتاب کی کہ 40 نووی میں متن ہے، سند نہیں انہوں نے ذکر کیا ہے، اختصار کے پیش نظر. اب بخاری پڑھیے گا تو پھر امام بخاری قال حدثنا ہے نا، چلے گا نیچے سے کہاں تک پورا جوڑ دیتے ہیں. لیکن انہوں نے صرف دیکھیے گا، کہیں گا کہ قال عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تیسری خصوصیت اس کتاب کی جو 40 حدیثیں ہیں، 42 اور انشاءاللہ 40 دنوں میں آپ مکمل کریں گے. صرف درس سنیں گے نہیں بلکہ اسے یاد بھی کریں گے. ایسی حدیثوں کو لائے ہیں جو بیس ہے اسلام کا، اساس ہے، بنیاد ہے. انہی حدیثوں کو یہ لائے ہیں جس پہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی کا جو بیس ہے. بہت سارے فضائل وضائل کی جو حدیثیں ہوتی ہیں، سمجھا، ان سے قطع نظر اساسی حدیثیں، بنیادی حدیثیں، حدیثوں کو یہ لائے. یہ خصوصیت ہوئی کس کتاب کی؟ 40 نووی کی. اچھا، امام نووی یہ ایک شہر تھا دمشق میں، کیپیٹل ہے سیریا کا دمشق. دمشق کے ایگو گاؤں ہے، دیہات نہ ہوتا ہے گاؤں، اس کا نام تھا نوا. کیا نام تھا؟ نوا. تو اسی گاؤں کی طرف نسبت کر کے انہوں نے نووی کیا. ہاں، یہ لوگ اپنے گاؤں کی طرف، جس گاؤں کے رہنے والے تھے، یحییٰ نام تھا ان کا، رہنے والے نوا کے تھے، اسی نوا کے طرف سے نووی ہو گئے. 631 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، اور صرف اللہ نے ان کو 45 سال کی عمر دیا. صرف 45 سال زندہ رہے. 676 ہجری میں وہیں نواحی میں مدفون ہو گئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. حافظ قرآن تھے، قرآن سے ان کو بڑا گہرا تعلق تھا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب 10 سال کے تھے تو بچوں کے ساتھ جو کھیلنے جاتے تھے نا، گلی ڈنڈا جو کچھ کھیلتے تھے، تو بچے سب کھیلتے تھے، آئیے کھڑا ہو کے تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. سمجھ گئے. اور پھر انہوں نے علم حدیث حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کو بڑی مقبولیت عطا کی. جیسے انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے. اب مسلم شریف جو چھپتی ہے نا، کیا ہے بھائی؟ یہ شرح نووی کے ساتھ ہے. یہ مسلم کس کے ساتھ ہے؟ شرح نووی کے ساتھ.
صرف مسلم نہیں ہے بلکہ اس کی جو شرح امام نووی نے کی ہے اس کے ساتھ چھپتی ہے۔ ہم لوگ بھی پڑھے مسلم تو رات میں شرح پڑھ کرتے تب جاتے تھے کلاس میں۔ سب سے بڑا عظیم کارنامہ، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان میں انہوں نے صحیح مسلم کی کیا کی ہے؟ شرح کی ہے۔ اور آج جو مسلم شریف چھپتی ہے تو وہ کس کے شرح کے ساتھ چھپتی ہے؟ نووی کے ساتھ، شرح نووی۔ اب دیکھیے گا نا، وَيَلِيهِ شَرْحُ النَّوِّي، تو آپ گھبرائیے گا نہیں، مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ اور بڑی مقبولیت، بڑی قبولیت، پڑھنے سے آدمی حدیث کو سمجھتا ہے۔ مدارس میں ہم نے پڑھایا بھی ہے مسلم، تو بس وہی دیکھ لیا ایک نظر، کیا دیکھ لیا؟ شرح پڑھ لیا اور اسی سے بچے کو پڑھا دیا۔ جو ذہین طالب علم ہوتے تھے وہ رات میں اگر وہ مطالعہ کرتے تھے ان کے پاس جو ہے وہی دیکھ کے آتے تھے، تو دونوں کے دیکھنے میں، چشمہ میں فرق ہوتا ہے۔ استاد استاد ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، پڑھتے وہی تھے، وہی شرح پڑھ کے طالب علم بھی آتے ہیں نووی کی اور استاذ بھی آتے ہیں، لیکن پھر بھی استاد کی زبان ہوتی ہے، اور وہ جب سمجھاتے ہیں نا تو وہ بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ 40 لکھی۔ کیا لکھی؟ 40۔ ایک اور کتاب بڑی مشہور ہے ان کی، آپ نے نام سنا ہوگا اس دن بھی، وہ ہے ریاض الصالحین۔ وہ کن کی ہے؟ امام نووی کی۔ اب اس میں فضائل وغیرہ، ترغیبات، زہد، ترک دنیا، مذمت دنیا، جنت سب حدیثیں ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، پہلے ان کو 40 پڑھا دے، بیسک حدیثیں جن کے اوپر ہیں، عقیدہ کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بات سمجھ میں؟ ان میں فضائل کی زیادہ واضح تقریر والے کے لیے وہ کتاب زیادہ مناسب ہے۔ ریاض الصالحین، بڑی مقبولیت قبولیت اللہ نے ریاض الصالحین کو دی ہے۔ شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جہاں ریاض الصالحین کے درس کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ درس میں ریاض الصالحین، شیخ محمد صالح عثیمین نے ریاض الصالحین کی بھی کیا کی ہے؟ شرح کی ہے، اور انہوں نے اس 40 نوویہ کی بھی انہوں نے شرح کی۔ پہلی حدیث، اتنی تو بات سمجھ میں آئی۔ یہاں پر کچھ پوچھنا بھی ہے آپ کو، اب تک جو گفتگو ہوئی تمہیدی، کتاب سے متعلق، مصنف سے متعلق، کنجی کا ہندی میں کی کو شرح کہتے ہیں، ہندی میں کنجی کا کہیں گے، انگریزی میں اس کو کیا کہیں گے؟ کی، جس سے اس کی تشریح کی جاتی ہے، اس کا معنی یہ ہوگا، اسی کو شرح کہتے ہیں۔ اب یہ حدیث لائے ہیں، پہلی حدیث جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث کو صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی دوسرے صحابی نے، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک حدیث ہے انہوں نے بھی روایت کیا، اس صحابی نے بھی صحیح، یہ وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے اونلی ون کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زبان سے سمیت رسول اللہ یقول، ڈائریکٹ نبی اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اور میرا کان ان جملوں کو کیا کر رہا ہے؟ سن رہا ہے۔ یہ واضح کر دیا انہوں نے، یہ نہیں کہا میرے دوست نے بتایا، نہیں، ڈائریکٹ میں نے سنا۔ کیا؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، جتنے بھی اعمال ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب کی قبولیت کا ڈیپینڈ وہ کرتا ہے کس پر؟ نیتوں پر کرتا ہے۔ کوئی بھی عمل اس کی صحت کا
اس کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ نیت اگر آپ کی درست ہے تو وہ عمل مقبول ہوگا، وہ عمل کیا ہوگا؟ مقبول ہوگا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کو، نیت کرنے والے کو اس کی نیت کے مطابق ہی ثواب ملتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ عمل اس وقت مقبول ہوگا جب آپ کی نیت خالص ہوگی، صحیح ہے، صحیح نیت پر دو انعام۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح نیت ہوگی تو عمل آپ کا کیا ہوگا؟ مقبول ہوگا، اللہ ایکسیپٹ کرے گا۔ صحیح نیت ہوگی تو اس عمل کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ جیسی نیت کرو گے لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، عمل کرنے والے انسان کو اس کے عمل کے مطابق، نیت کے مطابق اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ نیت میں کھوٹ ہوگا تو نہ وہ عمل قبول ہوگا اور نہ عمل کرنے والے کو کوئی ثواب ملے گا۔ بیس کیا ہے؟ بیس ہے نیت کی درستگی۔ درس حدیث میں چل رہے ہیں، نیت خالص ہے تو آپ کی یہ ادا، ایکٹنگ، آنا جانا، تیل جلانا، یہ اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ مقبول بھی ہوگا، اور آپ کو درس حدیث میں بیٹھنے اور شامل ہونے، نبی کی حدیث سننے سمجھنے کا جو ثواب ہے، نظر اللہ امرأً، چہرہ آدمی اللہ اس کا ہرا بھرا رکھے، کبھی وہ مغموم نہیں ہوگا، ہے نا جی؟ کون؟ جس کو حدیث سے پیار ہے، سنتا ہے، یاد بھی کرتا ہے، اور دوسرے کو بھی یہ کہتا ہے یہ ہے نبی کی حدیث۔ تو یہ ثواب جو ہے آپ کو اسی وقت ملے گا جب نیت میں، اب نہیں جائیں گے تو فلاں دوست کیا کہے گا، وعدہ کر دیا ہے شیخ سے، ٹائم لے لیا، وہ کیا سوچیں گے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ نیت کی درستگی، ہے نا؟ درست ہونا چاہیے نیت۔ نیت کی درستگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیت درست، نیت کو درست کیجئے، مینس یہ ہوگا کہ آپ کا وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نیت درست کیجئے پہلے، کیا مطلب؟ مطلب ہم سے سمجھیے کہ وہ عمل آپ کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا، اللہ خوش رہے، زمانہ چاہے لاکھ دشمنی کر لے، لیکن خوش کون رہے؟ اس عمل کا محرک اللہ کی رضا ہو۔ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری اس عمل سے کون راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا۔ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری اس عمل کو اللہ قبول کر کے اللہ تعالی ہمیں جنت دے گا۔ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس عمل کو اللہ قبول کر کے ہمیں جہنم سے سائڈ لگا دے گا۔ اس کو کہتے ہیں نیت درست کیجیے۔ ہاں، بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ فلاں حضرت خوش ہو جائیں گے، اس لیے کر رہے ہیں حج کہ محلے میں مسجد کے سیکرٹری بن جائیں گے، اس لیے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد ہم کو ہوگا، زمین ہم ہی سے بیچے گا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ اخلاص نہیں، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، مکاری کے لیے، کچھ دنیاوی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں فساد نیت۔ اور اصلاح نیت بیس ہے۔ نیت کیا ہے؟ بیس ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ نیت کر لو تو ثواب ہی ثواب ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ، ایک شخص اگر صرف نیت کر لے، اچھا ہم جیسے کہیں تہجد کی نماز ہم پڑھیں گے، نیت کیا،
آنکھ لگی رہ گئی، سوئے تو سوئے ہی رہ گئے، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ نہ، سر مت ہلائیے۔ کسی بھی عمل کی اگر آپ نیت کر لیں گے نا تو ایک ثواب۔ ایک چیز بتاتے ہیں، یہ عام ہے، مسلم کی حدیث، کسی بھی عمل کی کرنے کی، عمل کی کسی کی کیا یعنی نیک عمل کی اگر آپ صرف نیت کر لیتے ہیں تو کیا ملے گا؟ ایک نیکی۔ اگر وہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو 10 سے لے کر کے چلی جائیے 700 نیکی تک۔ نیت کا فائدہ سمجھا آپ نے؟ کتنی بڑی چیز ہے نیت۔ صحیح نسائی کی حدیث کے مطابق ایک آدمی اگر نیت کیا کہ تہجد میں پڑھنی ہم کو تہجد، سویا رہ گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کس کا ثواب دے گا؟ بولا تہجد کا ثواب کہیے نہ رے، اس کے خزانے میں کچھ کمی ہے، اور یہ نیند اللہ کا صدقہ ہو جائے گا، ثواب بھی میں لیا اور سویا بھی، نیند کا مزہ بھی لے لیا، تہجد کا ثواب بھی ملا، نیت کا فائدہ بتا رہے ہیں، اور خراٹا بھی لے لیا۔ یہ صحیح نسائی کی روایت ہے کہ ایک آدمی نیت کر لے تہجد کی نماز پڑھنے کی، سویا رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اسے تہجد کا ثواب دے گا، اور یہ نیند کو اللہ صدقہ بنا دے گا اس کو۔ جاؤ ہماری طرف، نیند میری طرف سے، چونکہ تم نے نیت کی ہے تہجد کی تو اس کا ثواب ایکسٹرا لے لو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے نیت کی درستگی بہت ہی، کسی بھی عمل میں بہت اہم ہوتا ہے نیت کی درستگی۔ اب قربانی آپ کریں تو اس میں چیز بنیاد کیا ہے؟ پڑھتے ہیں نا لوگ لَا يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ تقویٰ مانے امام صاحب اخلاص، صحیح نیت اللہ کو پہنچتا ہے۔ جانور کا خون اور وہ نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ تقویٰ مانے خلوص، اخلاص، صحیح نیت، کس نیت سے کر رہے ہو۔ قربانی میں بھی اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، صرف قربانی میں نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ آپ کی صورت کو نہیں دیکھے گا، اللہ آپ کے مال کو نہیں دیکھے گا، دیکھے گا تو نیت کو دیکھے گا، انما الاعمال بالنیات، اور آپ کے عمل کو دیکھے گا، نیت کو دیکھے گا، یہ عمل کس نیت سے کر رہا ہے، صرف نیت ہی ہے یا عمل بھی ہے؟ دونوں چیز ہونی چاہیے نا۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری دیکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہے گی تو بخاری کا درس دیں گے۔ ابھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ، جیسے بخاری چیپٹر شروع کیجئے گا نا، باب ما جاء کیف بدا الوحی، کیسے وحی آتی تھی، لمبی داستان ہے، لکھے ہیں، ایک آیت نقل کرتے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اس کے بعد ایک قرآن کریم کی ایک آیت لاتے ہیں، شروع یہیں سے کر رہے ہیں امام بخاری۔ وحی کا کتاب باب، اور وحی کی کیفیت کیا باب، اور اس کے بعد میں ایک آیت لاتے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اس کے بعد یہ حدیث لاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، امام مسلم کتاب الامارہ کے اطلاع ہے، عبارت، سرداری، بہرحال دونوں کی حدیث۔ تو امام بخاری شروع ہی میں پہلی حدیث جو لاتے ہیں، انا اوحینا الیک، آیت لاتے ہیں قرآن کی، اور اس کے بعد یہ حدیث لاتے ہیں۔ یہی عمر بن الخطاب، انما الاعمال بالنیات
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ بخاری رواہ البخاری مسلم۔ کیوں دو چیز کی طرف پہلے اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ذہن و دماغ میں دو چیز کو پہلے بیٹھائیے۔ پہلی چیز وحی پر ایمان لے آئیے، سمجھ گئے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ کوئی بھی عمل آپ کا وحی کے مطابق ہو، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق ہو۔ بیس ہے ایک چیز۔ اسلام کی بنیاد یہ ہے، کسی بھی عمل کی بنیاد یہ ہے کہ وہ عمل اپرووڈ بائی اسلام، بائی اللہ اینڈ محمد ہو۔ جب وحی پر ایمان آپ کا ہوگا کہ نبی پر وحی اترتی تھی، جبریل وحی لے کر آتے تھے، تو کتاب و سنت یعنی آپ کا وہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث جو لائے اس کے بعد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قبولیت عمل کی دو شرط ہے، ایک تو وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور دوسری شرط اس حدیث کو لا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ عمل خالص للہ ہو۔ کوئی بھی عمل کتاب و سنت کے مطابق حج کر رہے ہیں آپ، لیکن نیت نہیں ہے صحیح، عمل مقبول ہوگا، ثواب ملے گا، ہے نا؟ بڑے مخلص ہیں، اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس عمل کا ثبوت ہی قرآن حدیث میں نہیں ہو، وہ عمل مقبول ہوگا؟ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری کی ابتدا اسی سے کرتے ہیں کہ سن، اس کے بعد ہم کتاب العلم لائیں گے، ایمان لائیں گے، وضو لائیں گے، زکوٰۃ لائیں گے۔ سن، پہلے عمل کو خالص کر لو، بات سمجھ میں آئی؟ اور وحی پر ایمان لے آؤ، عمل تمہارا ایمان بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ اب جہمیہ والا ایمان، معتزلہ والا ایمان، کلابیہ والا ایمان نہیں، کتاب الایمان لائے ہیں کہ ایمان بھی تمہارا کس کے مطابق ہو؟ قرآن اور حدیث کے مطابق ایمان ہو، اور عمل بھی تمہارا کس کے مطابق ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ وہ عمل ہو۔ وضو پر ایمان بھی ہو، وضو ہمیں کیسے کرنا ہے، نبی کیسے وضو کرتے تھے، جب وہی پر ایمان ہوگا تو آپ کو فکر ہوگی کہ نبی وضو کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اب پھر وہ عمل آپ صرف کس کے لیے کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں، اس میں کھوٹ نہیں ہو نیت کے اندر، تو عمل مقبول ہوگا۔ اس لیے شروع میں آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کے اندر، آئندہ درس میں پھر انشاءاللہ اسے ہم مکمل کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔